جب کسی انسان کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں نہ چھوڑتے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، وہ جب کراس ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وہ ریئیکشن اس کی طرف سے کم کسی کی جان لینا ثابت ہے۔ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। اگر وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا سیلف ڈیفنس تھا، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اگر وہ چیزیں اس حد تک شدت والی ہوتی ہیں کہ جس سے کسی بھی بندے کا ذہن معاف ہو سکتا ہے تو پھر یقیناً اس کو رہائی مل سکتی ہے۔ سیلف ڈیفنس میں کتنے ٹائپس کے آپ پہ اٹیکس آتے ہیں؟ کیا ابیوزنگ جو ہے وہ بھی اس چیز میں شامل ہے؟ تشدد صرف جسمانی نہیں ہوتا، تشدد میں آپ کا ذہنی تشدد، اس کی جان بھی لے لیتے ہیں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، انسپیکٹر سیف اللہ نیازی کو ایک موٹر مکینک شخص نے جو ہے فائر مار کر ہلاک کر دیا۔ جو ہی خبر سوشل میڈیا پر آتی ہے تو جب اس کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا ہے اور پھر ڈولفن اہلکار پوچھتا ہے مارا کیوں ہے، تو اس نے کہا جناب یہ مجھے ماں بہن کی گندی گندی گالیاں نکالتے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان کی جان کا خاتمہ کر دیا۔ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو دیکھنے والوں کے اپنے اپنے نظریات تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس شخص عدیل کو اپریشیٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھوں گے کہ قانون کی نظر میں یہ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جس طرح وہ کہہ رہا تھا جناب کہ مجھے ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں اور میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میں جب درخواست لے کر جاتا تھا تو میری درخواست پہ سنوائی نہیں ہوتی تھی، تو قانون اس کے مطابق کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ بٹ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ دراصل قانون کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کی اور بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کسی انسان کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں نہ چھوڑتے، جب کسی انسان کو اتنا سپریس کر دیا جاتا ہے، جو ہماری سوسائٹی میں آپ پولیٹیکلی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ویسے سوشلی بھی لوگ جو ہیں وہ کسی کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دبا رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ مینٹل ہو فزیکل ہو، تو اس کے بعد نا ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور جو لمٹ ہے وہ اس انسان کی برداشت سے متعلق ہے۔ اگر اس برداشت سے وہ لمٹ، وہ جو اس لمٹ ہے، جو اس کی وہ برداشت کی حیثیت ہے، وہ جب کراس ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ریئیکشن دیتے ہیں، کچھ لوگوں کا ریئیکشن کسی حد تک ہوتا ہے، کچھ کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ والا جو کیس ہے یہ 100% ایک ریئیکشن کا کیس ہے، جس میں کسی شخص کو شاید اتنا ذہنی دباؤ کا اور اتنا ذہنی تشدد کا شکار بنا دیا گیا تھا کہ اس نے جو ریئیکشن دیا وہ ریئیکشن اس کی طرف سے کم کسی کی جان لینا ثابت ہوا۔ جج صاحب یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے تھوڑا بہت، ہم بھی کیونکہ میڈیا کو کور کرتے ہیں کہ سیلف ڈیفنس پر جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو وہ آپ اس وقت گلٹی نہیں ہوتے، تو سیلف ڈیفنس میں کتنے ٹائپس کے آپ پہ اٹیکس آتے ہیں؟ کیا ابیوزنگ جو ہے وہ بھی اس چیز میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ دو طرح کا آپ کو سیلف ڈیفنس ملتا ہے۔ ایک، اگر آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ سیلف ڈیفنس میں کوئی کارروائی آگے سے کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کی جان و مال کو جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی زندگی کا جانے کا خطرہ ہے، کہ ایک بندہ آپ کے سامنے گن تان کے کھڑا ہے، ایک بندہ آپ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، جان سے مار دوں گا، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے یا کچھ ایسا ہے، اور اس دوران آپ سیلف ڈیفنس میں اس کے خلاف کچھ بھی کرتے ہیں، اس کی جان بھی لے لیتے ہیں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس، جو ہمارے پاکستان کے تعزیرات پاکستان جو ہمارا قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس کے اندر دو طرح کے یہ دیے ہوئے ہیں، اگینسٹ پراپرٹی اور دوسرا کسی کی زندگی کے۔ اب یہ جو قسم ہے جس میں کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے اوپر اس کا ریئیکشن، اب تشدد صرف جسمانی نہیں ہوتا، تشدد میں آپ کا ذہنی تشدد، کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا، کسی کو اس کو اتنا زیادہ زد و کوب کرنا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے، اور پھر جب وہ ریئیکشن دے تو اس کو نہیں پتہ ہو کہ میرے پاس کیا رائٹ ہے کہ میں کس حد تک ریئیکشن دے سکتا ہوں، میں صرف اگلے بندے کو روکنے کے لیے ریئیکشن دے سکتا ہوں یا میں اگلے بندے کی جان ہی لے سکتا ہوں، تو یہ وہ والا ریئیکشن ہے۔ اب یہ جہاں تک جو قانون کا معاملہ ہے سارا، اور اس کیس کو جس طرح دیکھا جائے گا، یہ سارے پہلو دیکھے جائیں گے کہ اگر اس کے اوپر اس کو ابیوز کیا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے وہ کس طرح کے مینٹل ٹارچر کا شکار تھا، اور جس حالت میں اس جو اسپر آف مومنٹ ہے جس کے اندر اس نے ریئیکٹ کیا اور بندے کی جان لے لی، اس مومنٹ کو ڈیفائن کیا جائے گا، اس کے اوپر ایویڈنس ہوگی کہ وہ کیسا تھا، کہ کوئی فوری طور پر ریئیکٹ کر کے کسی کی جان لینے کی پوزیشن میں تھا،
اس کو لینا پڑی, ایسی سچویشن میں چلا گیا تھا, یا وہ کوئی سوچی سمجھی تھی. تو یہ بیسیکلی چیزیں دیکھی ڈاکٹر صاحب, اگر جیسے ہم باقی معاملات میں گواہان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اس موقع پہ بھی گواہان کا کچھ ہوگا, عمل دخل ہوگا, کیونکہ وہاں پر سوسائٹی میں ہم نے اس کیس کو کور کیا ہے, جہاں پہ یہ عدیل جاب کرتا تھا مکینکی کا, تو وہاں پر تقریباً ارد گرد کے سینکڑوں لوگوں نے یہی کہا کہ سیف اللہ نیازی صاحب نہ صرف ان کو بلکہ سینکڑوں لوگوں کو زبان سے تشدد کا نشانہ بناتے تھے. اگر یہ چیز بھی کورٹ میں شامل ہوگی, جب انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, اس کیس پر انویسٹیگیشن ہوگی. دیکھیں, جب بھی کوئی کیس اس طرح ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ٹرائل ہوتا ہے تو ٹرائل کے اندر ہر طرح کی شہادت کو اس کو شامل کیا جاتا ہے. اب چونکہ یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس میں آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے اور ہمارے درمیان ایسا کچھ ہوا ہے اور اس کا مقدمہ ہے, تو اس کے ٹرائل میں پھر دوسری جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ حالات بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, تو پولیس کی تفتیش میں جب یہ ساری چیزیں آئیں گی اور اگر ان کو گواہ بنایا جائے گا, ایک گواہ جو پروسیکیوشن بناتی ہے, جنہوں نے کارروائی کرنی ہے, جو سرکار ہے, جو پولیس نے اپنے گواہ اپنی لسٹ میں شامل کرنے ہیں ٹرائل کے چلان کے اندر, ٹرائل کے لیے جانے سے پہلے جو چلان تیار ہوگا اس میں جو گواہان پولیس رکھے گی, دوسرے گواہان ہوں گے جو ملزم ہے, جو اس وقت جو سمجھتا ہے کہ میں وکٹم ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور میں نے بدلہ لیا زیادتی کا, اس کو بھی حق ملے گا کہ آپ اپنے گواہان دے دیں. وہ ان گواہان کو پھر پیش کریں. کبھی کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے آپ کی نظروں سے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, جب کسی کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہو, اس کو ابیوز کیا گیا اور اس نے دل برداشتہ ہو کر جب اس کی سنوائی نہ ہو رہی ہو, اس نے کسی کی جان لے لی ہو اور بعد میں اس شخص کی جان بھی بچ گئی ہو؟ دیکھیں, یہ بہت ساری چیزیں ایسی, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے قصے رپورٹ ہوتے رہے ہیں کہ کسی مالک کو اس کے ملازم نے مار دیا, چوکیدار نے اپنے مالک کو مار دیا, لیکن ہر جگہ پہ نا مختلف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, مختلف سینیریوز ہوتے ہیں. آپ اپنے وہی دیکھ لیں, بلاسفیمی کا ایک کیس تھا جس میں ہمارے سابق کے گورنر تھے, ان کو ان کے گارڈ نے مار دیا. اس طرح کی بہت ساری, لیکن ہر جگہ پہ مختلف حالات اور مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہر کیس نے چونکہ علیحدہ سے اس کی اپنے حالات کے حساب سے اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے, اور کچھ میں پھر بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر صلح کے چانسز بھی ہوتے ہیں. جہاں پہ اس طرح کے حالات ہوں وہاں صلح کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ معاملات آپس میں لوگوں کے طے ہو جاتے ہیں, مدعی فیملی کے اور ان کے. لیکن یہ جو پرٹیکولر کیس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ نیازی صاحب والا, اس کے اندر ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں قبل از وقت ہوں گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں مزید سامنے آئیں گی. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گواہان, وہ میڈیا کے گواہان ہیں. پتہ تب چلے گا جب پولیس کی تفتیش میں بھی یہ لوگ گواہان جا کے بنیں گے. آپ کو پتہ ہے یہاں کتنے قصے ہوتے ہیں, کتنے واقعات ہوتے ہیں, اور اس کا وہ کراچی والا بندہ بیٹھا بھی کہتا ہے میں خود گواہ ہوں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے چیز کا. یہ سارے میڈیا کے اوپر آنے والے گواہان ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور وقت لگے گا جس میں چیزیں مزید کھلیں گی. نیازی صاحب کی مینٹل کنڈیشن کیا تھی, ان کے ہو سکتا ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی گواہ ہوں. پھر وہ جو مکینک ہے اس کے گھر کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پولیس کے سامنے بیان کیا آتا ہے, اس کے محلے دار کیا کہتے ہیں, یہ چیزیں پولیس جب اپنی تفتیش میں لے کے آئے گی. یا اگر سمجھتے ہیں کہ مطلب مکینک سمجھتا ہے کہ نہیں پولیس میرے حق میں تفتیش تو کرے گی نہیں, تو پھر اس کے پاس رائٹ ہوگا وہ ٹرائل کے اندر کورٹ میں اپنے گواہان لے کے آئے گا, وہاں پہ یہ چیزیں ڈیفائن. سر آپ قانون کے طالب علم ہیں, یہاں پر کتنے % چانس ہیں کہ سزائے موت, عمر قید یا رہائی؟ کچھ تھوڑا بہت, کیونکہ ہماری آڈینس یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ یار یہ تو 90% لوگ کی جو سمپیتھی ہے وہ عدیل کے ساتھ ہے, کیونکہ لوگ ویورز جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. تو یہاں پر کوئی تھوڑا بہت مواقع ہیں عدیل کی جان بچنے کے, یعنی اس کو عمر قید یا سزائے موت نہ ہو, کچھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا کیس کتنا بہتر طریقے سے لڑتا ہے. اگر وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا سیلف ڈیفنس تھا, میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, صرف اس چیز کو پہلے وہ ثابت کر پاتا ہے عدالت میں کہ نہیں, اگر ثابت کر پاتا ہے, وہ ثابت کر پاتا ہے, اگر وہ چیزیں اس حد تک شدت والی ہوتی ہیں کہ جس سے کسی بھی بندے کا ذہن معاف ہو سکتا ہے اور وہ آگے حالات کا سوچے بغیر حملہ کر سکتا ہے, تو پھر یقیناً اس کو رہائی مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتا اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات پہ غصہ کرنے والا بندہ ہے اور کسی کے اوپر بھی, تو پھر تو وہ سراسر وہ لگے گا کہ یہ بندہ تو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور کسی کی جان لے لی. پھر جان لینے کا وہ اس کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے بھی کام کرتے ہیں, بہت سے کیسز آپ نے لوگوں کے لیے کام کیے ہیں. دعا زہرا کیس میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا, اس کے علاوہ باقی کیسز بھی ہیں. تو اگر ان کی فیملی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ اسٹینڈ لیں گے ان کے لیے؟ سر بالکل, لیکن میں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو میں ملزم سے بھی ملاقات کرتا ہوں, وہاں ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہوں. دیکھیں بٹ صاحب,
جب آپ جیسے دوست جو میڈیا والے حضرات ہیں، بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر ہم ایک بڑی لمیٹڈ سی پکچر کے اندر چیز کے اوپر بات کر پاتے ہیں. لیکن کسی مقدمے کو ٹیک اپ کرنا، لڑنا، پھر ظاہر ہے وہ آپ کے لیے وہ ہماری ایک پروفیشنل ذمہ داری ہے اور اس کے اندر پھر کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ملزم کو بھی ملوں، مجھے وہ بیک گراؤنڈ سارا جاننا ہوگا. اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ریسرچ کر کے ضرور اس چیز کو ٹیک یعنی اپ. کہ آپ کے مطابق اگر اس کے پاس گواہان موجود ہوں، اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہو، اسٹرانگ ایویڈنس جس میں اس کی ذات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، گواہان ملتے ہیں، تو پھر پاسبل ہے کہ اس کی رہائی ممکن ہے. پھر بالکل پھر اس کو آپ سیلف ڈیفینس کا کیس کہیں گے. اس کو آپ اپنی عزت، ساکھ اور اپنے آپ کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے نا ان کو ان کی عزت کو نقصان پہنچنا بھی ان کی جان کو خطرے کے برابر ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر ضرور اس کو ہماری عدالتوں سے انصاف ملے گا اور اس کو رہائی مل سکتی ہے. اچھا جج صاحب، آخر میں بس ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام دیں جنہیں لوگ مینٹلی طور پر ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی آگے سنوائی نہیں ہو پاتی، وہ بیچارے پھر اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے سر؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ بڑا المیہ ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اویئرنیس کی کمی ہے. کچھ جگہوں پہ واقعے میں لوگ جاتے بھی ہیں، رپورٹ کرتے ہیں کیس اور ان کی سنوائی نہیں ہوتی. میں دیکھیں جو ہماری ڈومین کے اندر ہے، ہم ایسے لوگوں کے لیے حاضر ہیں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں. ان کو کوئی پریشان کر رہا ہے، ان کو کوئی اس طرح کا مشورہ بھی، ایون کئی لوگوں کو تو قانونی مشورہ اچھا نہیں مل پاتا، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. لیکن جو لوگ نہیں، ان کے ارد گرد ہم اپنے وکیل دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ وہاں کے اپنے ارد گرد لوگوں میں ہیومن رائٹس کے اس طرح کے کیسز کو کنڈکٹ کریں، وہاں جا کے ریسرچ کریں. لوگوں کے ساتھ اگر ایسی پرابلمز ہیں تو ان کو یہ آفر کریں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں. جی ناظرین، جہاں پر بہت سے لوگ تقریباً 70 to 80% جو ویورز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدیل نے یہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ماں بہن کی گالی کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا. جیسے انہوں نے مارا، یہ تو بڑا ہی، میں اس چیز کی مذمت کہوں گا کہ کسی کو جان سے مارنا انتہائی غلط کام ہے، میں اسے اپریشیٹ بالکل نہیں کروں گا. لیکن یہاں پر جج صاحب نے ایک بڑا ہی خوبصورت میسیج دیا ہے، بڑا پازیٹیو پیغام یہاں پر دیا ان کی فیملی کے لیے. اگر تو عدیل اور اس کے فیملی اور اس کے دوست احباب یہ ثابت کر پاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر سیف اللہ صاحب اس کو مینٹلی ٹارچر کر رہے تھے یا فزیکلی کر رہے تھے، کوئی گواہان موجود ہیں، تو انہیں یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے وہ انصاف دلوائیں گے اور عدیل جلد از جلد اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین، مجھے آپ اجازت دیں جی، اللہ حافظ.